سبحان اللہ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سبحان اللہ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. عبارت علی کے نام دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام. سبحان اللہ. میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام. قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا. قوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. دستے خدا زبان خدا چہرے خدا. دستے خدا زبان خدا چہرے خدا. ہر ایک تعارف سمدیت علی کے نام. واہ 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 ہر واہ ایک واہ. تعارف سمدیت علی کے نام. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. رکھے گئے ہیں حسب ضرورت. علی واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا. کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. واہ 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 واہ. قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. دل کے قلم کی جملہ عبارت علی کے نام.
میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. شبیر کی ہم شیر ہیں رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار. فریاد میں ہٹ جائیں نہ چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں. گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. علی کا کام ہے ہر دم
کرنا واہ 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 علی کا کام ہے ہر دم نبی نبی کرنا اور نبی کا کام واہ واہ ہے واہ ہر دم علی واہ 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 کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت علی تم بھی سمجھ گئے ہو اگر تو جا کے شکر کا سجدہ ابھی ابھی کرنا سبحان اللہ سبحان تو اللہ جا کے شکر کا سجدہ سجدہ ابھی ابھی کرنا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم چند شعر بسم اللہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے ایک بہتر درود اور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم صبح دہن سے پوچھ عبادت کا راستہ اردو بھائی صاحب بسم اللہ صبح دہن سے پوچھ عبادت کا راستہ صبح دہن سے پوچھ عبادت کا راستہ کیا ہے اذان کیا ہے اقامت واہ 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 کا واہ واہ راستہ کیا ہے اذان کیا ہے اقامت کا راستہ او جو پوچھنا ہے پوچھ لو مولا علی سے تم واہ 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 جو پوچھنا ہے پوچھ لو مولا علی سے تم سب کچھ بتا رہا ہے امامت کا واہ واہ راستہ واہ 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 سب کچھ بتا رہا ہے امامت کا اللہم راستہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم دنیا کے ساتھ ساتھ وہ عقبہ بھی پائے گا مولانا سے آپ نے شام کو مجلس میں سنا شب کی مجلس میں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ عقبہ بھی پائے گا جس کو ملا علی سے عدالت کا راستہ جس کو ملا علی سے سبحان اللہ سبحان اللہ عدالت کا راستہ او آؤ در علی پر مقدر سوار لو آؤ در علی پر مقدر سوار لو ورنہ پولیس رات ہے زحمت کا راستہ آؤ در علی پر مقدر سوار
رات ہے زحمت کا راستہ. ایک سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس راہ ہے مستقیم کی جانب کو چلا, جس راہ ہے مستقیم کی جانب کو چلا, بس وہ تھا ایک رات کی مہلت کا رات تھا, بس وہ تھا ایک رات کی مہلت کا رات تھا. او ہے وقت اب سجدے میں خالق کے گر پڑو, ہے وقت اب سجدے میں خالق کے گر پڑو, ہے دوستوں قریب قیامت کا راستہ, ہے دوستوں قریب قیامت کا راستہ. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذکر علی سنا کے مقدر سوار کے, ذکر علی سنا کے مقدر سوار کے, آسان کر رہا ہوں شفاعت کا راستہ, آسان کر رہا ہوں شفاعت کا راستہ. ایک اور سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہجرت کی رات سو کے علی نے سکھا دیا, ہجرت کی رات سو کے علی نے سکھا دیا, بندے میں اور خدا میں تجارت کا راستہ, بندے میں اور خدا میں تجارت کا راستہ. او قرآن و اہل بیت کا پیغام ایک ہے, قرآن و اہل بیت کا پیغام ایک ہے, راہ خدا میں ملتا ہر رحمت کا راستہ, اور سچوں کے راستے پر چلے جا او اے ذکی, سچوں کے راستے پر چلے جا او اے ذکی, مل جائے گا تمہیں بھی شفاعت کا راستہ, مل جائے گا تمہیں بھی شفاعت کا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت برب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حضرات، جیسا کہ آپ نے مجلس کے پوسٹر سے اس وقت کی مجلس کی اہمیت اور آج کے روز کی اہمیت کا اندازہ کر لیا ہوگا. یقیناً یہ صبح غریبہ ہے، یہ صبح غربت ہے، یہ صبح قیامت ہے. متحمل تو نہیں ہے کہ اس وقت کی مجلس میں فضائل بیان کیے جائیں، لیکن ذکر انہی کا ہے، چاہے بلحاظ فضائل ان کا تذکرہ کیا جائے، چاہے بلحاظ مصیبت ان کا تذکرہ کیا جائے. اور کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کے کمالات سامنے نہیں ہوتے ہیں پھر اس شخصیت کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کیا جا سکتا. آپ خود ان جملوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس موقع کے اوپر امیر کائنات نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا کا ہر انسان جہاں سے اپنی ناکامی کا اعلان کرتا ہے، علی وہیں سے اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے، کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیجئے، جو انسان جس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس کا تعلق جس شعبے سے ہوتا ہے، اگر اس کا تعلق بزنس سے ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ کاش کے کچھ دن اور زندہ رہ جاتے تو ہمارا یہ بزنس اور ڈیولپ ہو جاتا، ہم اور تھوڑا زیادہ کما لیتے. غرض کہ اس کا تعلق جس شعبے سے ہوتا ہے، ہم اور زندہ رہ لیتے تو شاید اور مجلسیں پڑھ لیتے، اور دین کی خدمت کر لیتے، اور زندہ رہ جاتے. یعنی کہیں نہ کہیں اس کی ان جملوں سے اس کی مایوسی اور ناکامی سامنے آتی ہے. لیکن مولائے کائنات اعلان کر رہے ہیں، کیوں نہ اعلان کریں؟ اس لیے کہ جس کا آغاز خدا کے گھر سے ہو اور جو جا رہا ہو خدا کے گھر سے جا رہا ہو، تو اگر وہ اپنی کامیابی کا اعلان نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. آج دنیا الزامات لگاتی ہے کہ آپ ہردم علی کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ دین کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ شریعت کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ رسالت کا تذکرہ نہیں کرتے، آپ مسائل نہیں بیان کرتے. عزیزان محترم، جس رخ سے بھی دیکھیے، جس حال میں بھی دیکھیے، ذکر چاہے جس کا ہو، تذکرہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب کا ہوگا. آپ نے کبھی سوچا ہے جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر صرف اور صرف اسی ایک جملے میں جس میں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو یا صرف لا الہ الا اللہ، کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ بزرگ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے، تاکہ کبھی سامنے آ کے کوئی سوال کرے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے چیز موجود ہونی چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟
اہل علم کا مجمع ہے. لا الہ، جب تک جھوٹے اور باطل خداؤں کا انکار نہیں کیا جائے گا تب تک حقیقی خدا کا اقرار ناممکن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس کی مثال لے لیجیے. ایک ظرف ہے جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہے. جب تک اس ظرف سے اس گندے پانی کو آپ باہر نہ پھینکیے گا، چاہے جتنا شفاف پانی اس کے اندر ڈالتے رہیے، وہ اپنی ظرفیت کھوتا رہے گا. یہ ظرفیت اس کی اس وقت سالم ہوگی جب گندگی چلی جائے گی، تب جا کے کہیں طہارت سمجھ میں آئے گی. یہ ہم اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ لا الہ، اپنے وجود سے تمام تر جھوٹے خداؤں کو خارج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کہتے ہیں اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کبھی غور کیا کہ آخر یہ ہے کیا؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ، کیا مطلب؟ باطل کا انکار. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ یعنی اقرار حق، حق کا اقرار. اب سوال یہ ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے؟ تو باطل تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بھی حق سے روگردانی کرے وہ باطل ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، چاہے وہ جس صورت میں ہو، چاہے وہ جس لباس میں ہو. یہاں لباس نہ دیکھا جائے گا، انسان کا کردار دیکھا جائے گا. اگر انسان کا کردار حق سے مطابقت کرتا ہے تو وہ علیہ السلام بھی ہوگا، رضی اللہ بھی ہوگا. لیکن اگر حق سے روگردانی کر لے گا تو لباس چاہے جیسا ہو، کردار چاہے جیسا ہو، کل بھی لعنت اللہ تھا اور آج بھی لعنت اللہ رہے گا. ایک صلوات حق. تو سوال یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ پوچھا کس سے جائے؟ سوال کس سے کیا جائے؟ سوال اسی سے کریں گے نا جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں شریعت دی، جس نے ہمیں نماز اور احکامات دین بتائے ہیں. تو یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ حق کسے کہتے ہیں؟ عجب نہیں کہ پیغمبر اسلام مسکرا کے جواب دیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ باطل خداؤں کے انکار کے ساتھ ساتھ اگر معرفت امیر المومنین نہیں ہوگی، کلمہ لا پڑھتے رہیے، کچھ بھی ہوئیے گا، مسلمان نہ ہوئیے گا. ایک صلوات پڑھ دیں توحید پڑھنے کے لیے بھی معرفت امیر المومنین ضروری ہے. اگر معرفت امیر المومنین نہیں ہے، رسالت کی تو بات آئے گی، پہلے آپ کی توحید ہی مکمل نہیں ہوگی. اور جب توحید مکمل نہیں ہوگی تو پھر آپ مسلمان نہیں کہے جا سکتے. غرض کہ جس طریقے سے بھی دیکھیے گا آپ کو ہر رخ پر علی نظر آئیں گے. بس مختصراً آپ کی خدمت میں اور بات اپنی منزل تک تاکہ پہنچ جائے. آج کل انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ نماز بھی بہت ضروری ہے. اس لیے شروع دین کے پہلے جز کا نام ہی نماز ہے، جس کے لیے خود پیغمبر نے کہا ہے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر یہ رد کر دی جائے تو تمام کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں. حالانکہ سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، مولائے کائنات کو بھی عمود الدین کہا جاتا ہے، دین کا ستون کہا جاتا ہے. لیکن بات وہ کی جائے جو سب کے سمجھ میں آ جائے، بات وہ کی جائے اس پر سب متفق ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ روایت ہم نہیں مانتے ہیں، یہ روایت معتبر نہیں ہے، اس کا راوی ضعیف ہے. یہ متفق علیہ تو حدیث ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب ستون کسے کہتے ہیں؟ بزرگ حضرات جو اردودہ ہیں وہ حضرات بہرحال جانتے ہوں گے، لیکن آج کا دور جو ہے وہ بہرحال انگلش کا دور ہے، کمپیوٹر ایج ہے. نوجوان کا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ مجلس میں ان الفاظ کا استعمال کیا جائے جو ہمارے اذہان تک بھی چلے جائے. بالکل صحیح بھی ہے کہ بات ہمیشہ وہ ہو جو سب تک پہنچے. اگر ہم وہ الفاظ استعمال کر کے بزرگوں کے ذہنوں تک اپنی بات کو پہنچا بھی دیں تو کل کو ہم پروردگار کی بارگاہ میں اگر یہ نوجوان ہمارا دامن پکڑ لیں تو ہم جواب دینے کے لائق نہیں رہیں گے. عمود الدین، ستون. بہرحال یہاں پر تو وہ حضرات بھی موجود ہیں جن کا کنسٹرکشن سے کام رہتا ہے. پلر، ستون پلر کو کہتے ہیں.
یہ وہ پلر ہوتا ہے کہ اس پر پوری عمارت ٹکی ہوتی ہے. اگر آپ کسی عمارت سے اس کے پلر کو گرا دیں تو پوری عمارت زمینوز ہو جائے گی. چاہے جتنا اچھا مٹیریل آپ استعمال کر لیں, چاہے جتنا اچھا سامان آپ استعمال کر لیں, اگر پلر نہیں ہے تو پھر عمارت نہیں ٹکی رہ سکتی. بہت نئی نئی تکنیک آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود پلر ہونا بہرحال ضروری ہے عمارت کے لیے. اور پل وغیرہ کے لیے تو آخر آپ خود دیکھتے ہیں کئی کلومیٹر جو ہے پل بغیر ستون کے بنا دیے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک بات عمارت کی آئے گی, دین ایک عمارت کا نام ہے, نماز ایک عمارت کا نام ہے. الصلاۃ عمود الدین, دین کا ستون جو ہے, پلر جو ہے وہ نماز ہے. اب آپ کہیں گے اس میں کہاں علی ابن ابی طالب؟ آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ہر ذرے میں علی نظر آئیں گے. کائنات کے کسی ایک ذرے سے بھی اگر علی کو نکال دیا جائے گا تو یہ کائنات زمینوز ہو جائے گی. آپ خود دیکھیں, اہل علم کا مجمع ہے, میں جاؤں کسی عمارت کو دیکھوں اور دیکھنے کے بعد کہوں کہ یہ عمارت کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے, اس کا پلر جو تیار ہو رہا ہے, اس کا ستون جو تیار ہو رہا ہے وہ ذرا زمین سے 2 فٹ بلندی پر تیار ہو, یعنی اس کا زمین سے کوئی رابطہ نہ ہو. انجینئر صاحب بڑھ کے آواز دیں گے, صاحب آپ کا کام مسجد میں نماز پڑھانا, جا کے نماز پڑھائیے, اپنی رائے اپنے پاس رکھیے. بغیر زمین کے ستون تیار نہیں ہو سکتا. جب تک زمین سے ستون کا رابطہ نہ ہو تب تک ستون اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہ سکتا, تب تک پلر اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک معمولی عمارت جو 2 4 10 15 20 منزلہ عمارت ہو, اگر زمین سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے تو وہ زمینوز ہو جایا کرتی ہے. عزیزو, زمین کو تراب کہا جاتا ہے, یعنی تراب سے پلر کا رابطہ ضروری ہے. نماز دین کا ستون ضرور ہے, لیکن جب تک اپنی تراب سے رابطہ نہ ہو نماز منہ کو تو مار دی جائے گی, قبول نہ کی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. علی ابن ابی طالب کہ جس رخ سے بھی دیکھیے روزے جو ہم اور آپ رکھ رہے ہیں, یہ بھی علی ابن ابی طالب کا صدقہ ہے. اگر شب ہجرت مولا کائنات پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی نہ دیتے تو یہ دین ختم ہو جاتا, مٹ جاتا. بچایا ضرور سید الشہداء نے ہے, بچایا ضرور امام حسین نے ہے, لیکن جو پیڑ اگر لگنے سے پہلے ہی مرجھا جائے تو پھل تو بعد کی منزل کا نام ہے. یہ پیڑ اگر سبز و شاداب ہوا ہے تو اس میں 2 کردار سب کے سامنے ہیں, ایک ذات ابو طالب, ایک ذات امیر المومنین. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام اور پیغمبر اسلام کو پناہ نہ ملتی, اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کو حفاظت نہ ملتی. یہ 2 کردار ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی گاڑی آگے بڑھی ہے. بس عزیزو, زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. آج کی یہ قیامت سے صبح جب ہر ذرہ امیر المومنین کی مظلومیت کا اعلان کر رہا ہے, قد قتل امیر المومنین, یہ وہ جملہ ہے کہ جو 19 رمضان المبارک کو جبریل امین کے زبان پہ جاری ہوا تھا, اور صرف یہ جملہ کوفے کی گلیوں میں نہیں سنا گیا, بلکہ یہ جملہ ہر ذرہ جہاں جہاں تک کائنات تھی ہر ذرہ صدا دے رہا تھا کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے, امیر المومنین قتل کر دیے گئے, امیر المومنین شہید کر دیے گئے. عزیزو, آج تابوت برآمد ہوگا. آپ سوچیں, تصور کیجئے عزیزو, یقیناً بڑا سخت لمحہ ہے. آپ حضرات روزے سے ہیں, کچھ نہیں تو 1 گھونٹ پانی تو پیا ہوگا سحری میں. آپ سحری کر کے آئے ہیں, ذرا خانہ زہرا میں تصور کیجیے آج سحری کا انتظام کیا ہوا ہوگا. آج زینب نے کیا سحری کی ہوگی, آج ام کلثوم نے کیا سحری کی ہوگی, آج حسنین نے کیا سحری کی ہوگی.
آج اس کے باپ کا لاشا سامنے پڑا ہو وہ کیا سحری کرے گا؟ اور پھر روایت میں یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں علی کا جنازہ اٹھایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن قبر کے نشان جان جائیں اور آ کے علی کی قبر سے بے حرمتی کرے۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، علی زخمی حالت میں گھر لائے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت مولا کائنات علی گھر کے اندر لائے گئے ہیں، امام حسن سے یہی تو کہا تھا مولا کائنات نے میرے لال ان چاہنے والوں کا شکریہ ادا کر دو اور ان سے کہہ دو کہ وہ سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، اس لیے کہ اب یہاں سے ایسا نہ ہو کہ ہماری بچیوں کی رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ اللہ اکبر۔ سن 40 ہجری کے کوفے میں یہ اہتمام، اللہ اکبر۔ وہ سن 61 ہجری کا کوفہ تھا جہاں لوگ صدائیں دے رہے تھے، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ، آ کے تماشا دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل محمد کے، بس عزیز و مجلس تمام ہو رہی ہے۔ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے جن کا نام تاریخ میں اسبغ بن نباتہ لکھا ہے۔ وہ کہتے امام حسن کو جو محسوس ہوا کہ میرے کہنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو گھر کے دروازے کے باہر ہیں، آپ باہر آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسبغ بن نباتہ ہیں جو مولا کائنات کے جانثاروں میں سے تھے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کیا تم نے بابا کی بات نہیں سنی؟ بابا نے تم سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ کہا آقا ہم اس وقت تک گھر میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مولا کا ایک بار اور دیدار نہ کر لیں گے۔ جاتے ہیں مولا امام حسن امام علی سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ بابا ایک چاہنے والا ہے جو جانے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے وہ آپ کی زیارت کر کے جائے گا۔ امام علی اجازت دیتے ہیں، اسبغ بن نباتہ گھر کے اندر جاتے ہیں۔ بس عزیزو اب جملہ اسبغ بن نباتہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میری نگاہ مولا کے چہرے کو پڑی تو مولا کے پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی کہ مجھے نہیں محسوس ہو پا رہا تھا، اس پٹی کا رنگ زرد تھا، لیکن مجھے محسوس یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ میرے مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے، یہ اس پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اسبغ بن نباتہ کی خدمت سے گزارش کروں گا، اے اسبغ ذرا علی کے چہرے کو غور سے دیکھو، علی کے سر کو غور سے دیکھو کہ ایک زخم ہے یا ایک سے زیادہ زخم ہے۔ عجب نہیں کہ اسبغ آواز دے کہ نہیں زخم تو ایک ہی ہے۔ میں کہوں گا اسبغ چلو میرے ساتھ کربلا تو چلو، تمہیں ایک شہید دکھاتا ہوں جس کے زخم پر جس کے جسم پر بقول امیر انیس 1900 ہے زخم، کرے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، میں مجلس تمام کر دیتا لیکن کیا کروں کہ یہ صبح غربت ہے، زینب کو دینا سارے تو پرسہ بھی تو دینا ہے، اپنے وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے، رسول اسلام کو پرسہ دینا ہے، بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزو روایت ہے، روایت کیا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو سنی تھی شہید رہبر معظم مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی کی، آج میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ وہ رائے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مولا کائنات گھر میں تشریف لے آئے اور لانے کے بعد کچھ دیر ہو گئی تو ایک ایک بیٹا ایک ایک بیٹی جاتا تھا مولا کائنات کے گلے لگتا تھا اور گریہ کرتا تھا۔ روایت کہتے ہیں کہ ہر بیٹا ہر بیٹی جب آ کے علی کے گلے لگتے تھے تو علی سب کو چپ کراتے تھے، رونا، میں اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے ہو لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ پیغمبر اسلام کھڑے ہیں، وہ فاطمہ زہرا کھڑی ہے، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، سب کو آئے ہوئے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ غرض کہ ایک ایک بیٹا اور ایک ایک بیٹی آتی رہی، علی سب کو چپ کراتے رہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی زینب اور ام کلثوم آگے بڑھی باپ کے گلے لگی، بے اختیار علی بھی رونے لگے، تو علی اب تک نہیں رویا، وہ بے
बेटियों के रोने में रोने लगा। क्या बात है मेरे मौला, अजब नहीं कि अली आवाज में सबको रोना मिल जाएगा, लेकिन बाद शहादत हुसैन जब ज़ैनब रोएगी तो कोई कोड़ा गुजरेगा, कोई नैना मारेगा। आज बाप जिंदा है, बोले मेरी बच्ची अपने बाप के गले लगकर जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। पता कोई हम न दे सिवाय उन्हें आले मोहम्मद के अजीज़ो तमाम मसाइल को छोड़ते हुए बस अजीज़ो चंद जुमले और मजलिस तमाम। रवायत कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता शब का वो हिस्सा भी आया कि जब अली की आंखें बंद हो गई, अली दुनिया से रुखसत हो गए। बेटों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और बाप की मैयत को उठाना चाहा। अली की वसीयत थी कि आगे से हमारी मैयत को, आगे से हमारे जनाजे को कोई कांधा न दे, हमारा जनाजा खुद ब खुद चलेगा। पीछे से बेटों ने कांधा दिया, एक तरफ इमाम हसन कांधा दिए हुए थे, एक तरफ इमाम हुसैन कांधा दिए हुए थे। बाप की मैयत रवाना होने वाली थी, तो यहाँ पर वो अफराद मौजूद है कि अल्लाह ने जिन्हें बेटियों से नवाजा है, खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे और आपका साया उन बेटियों के सरों पर कायम रहे। बेटियों को बाप के जनाजे की ज़ीनत कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं, उस घर में जब बाप का जनाजा उठता है तो बेरौनकी रहती है। यही वो बेटियां होती हैं कि जो बाप के जनाजे से लिपट लिपट के रोती है। आम बेटियां इतना लिपट के रोए और जिस घर से अमीर कायनात का जनाजा जा रहा हो, आखिर उन बेटियों का क्या गाना हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है। वही 6 मिसरों के ऊपर मजलिस तमाम हो रही है। शायर कहता है कि जैसे ही अली का जनाजा घर से निकलने लगा, ज़ैनब ने बढ़ के बाबा के जनाजे को पकड़ा, आवाज दी, बेटी को फिर गले से लगा लो तो जाई हो। बेटी को फिर गले से लगा लो तो जाई हो। अरे ज़ैनब ने बाकर तो बढ़ा लो तो जाई हो। अरे सेहत तो हो चुकी है, नहा लो तो जाई हो। अरे बाबा नमाज़े ईद पढ़ा लो तो जाई हो। बाबा नमाज़े ईद पढ़ा लो तो जाई हो। दर पर खड़े हैं कब से नमाज़ी जवाब दो। ऐ बाबा नमाज़े दर पर खड़े हैं कब से नमाज़ी जवाब दो। ऐ कुल के मुइबाओ, ऐ मेरे मौला, ये बेटियों का नौहा आज ज़ैनब ने मातम कर लिया। आए वो करबला, आए वो सकीना। हैदर मौला, 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 हैदर मौला। ले जा रही है छीन के बाबा को अब क़ज़ा। अब्बास कर लो आखिरी दीदार बाप का। अब्बास कर लो आखिरी दीदार बाप का।
گھر نہ آئیں گے، یہ آخری سفر ہے نا صورت دکھائیں گے، قسمت نے ہم کو داغ یتیمی کا دے دیا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا۔ مانگا تھا جس نے تم کو دعاؤں میں جری، تابوت اس کا کہ اٹھاؤ میرے اخی، آ کر کے بابا جان کو بھیا کرو ودا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا۔ تم پر نثار ہو یہ بہنیں میرے دل، رخصت کرو پدر کو کہ اب ہو رہی ہے دیر، مانا ہے تم نے بھائی ہمیشہ میرا کہا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا۔ شیر خدا کے شیر ہو ہمت دکھاؤ تم، یہ صبر کی گھڑی ہے نا آنسو بہاؤ تم، اللہ تم کو صبر دے کرتی ہوں میں دعا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا۔ تم چاہتے ہو باپ کو یہ جانتی ہوں میں، ہے درد تم کو حد سے سوا مانتی ہوں میں، لیکن حسن حسین کا تم ہی ہو حوصلہ، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا۔ بھائی سے اپنے رو کے یہ بولی وہ غم نصیب، آ جاؤ بابا جان کے تابوت کے قریب، بیٹے کا فرض آ کے کرو جلد اب ادا، عباس کر لو آخری دیدار باپ کا، عباس کر لو آخری
हसनैन रो रहे थे कयामत की हाय हाय बच्चों पे मुर्तज़ा के मुसीबत की हाय हाय ज़ैनब के इस बयान से कोहराम था बपा वाइज़ तड़प रहे थे दुलारे रसूल के ज़ैदी गमों से चूर थे बच्चे बतूल के ये बहन रो के करती थी जब दिल के मुर्तज़ा जाओ आगे खड़ोगे जाओ हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला जाली मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला
آقا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، نہ پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، عباس کا تڑاب نانا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑاب نانا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، افسوس ابن ملجی میں مالوں کی تیغ ہے، افسوس ابن ملجی میں معلوم کی تیغ نے، افسوس ابن ملجی میں مالوں کی تیغ نے، افسوس ابن ملجی میں معلوم کی تیغ نے، حسین کو ملال کی صورت دکھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، 21ویں کو اڑ گیا دنیا کا بادشاہ، کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اڑ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، نیت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، یا علی مولا، 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 سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا،
بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ان بابا کی جمی سے وہ گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں
मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो मोमिनो हैदर राज का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो मोहम्मद की अलमदार का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो जिसके सर से ना गया खाली सवाली कोई जिसके दर से न गया खाली सवारी कोई जिसके दर से ना गया खाली सवाली कोई उस सखी साहिबे किरदार का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो हर वली कहता है ये करके अली का आता हर वली कहता है ये करके अली का माता हर वली कहता है ये करके अली का आता मेरे आका मेरे सरदार का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो दिल के जिब्रील के उस ताज का पुरसा दे दो जिब्रील के उस ताज का पुरसा दे दो दिल के जिब्रील के उस ताज का पुरसा दे दो आही बोतल खोलो तलवार का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो मोमिनो हैदर कर राज का मातम कर लो अली मौला 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 अली मौला
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الرحمن الامان 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 السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم امام زمان النبات صاحب اللہ تعالی فرجت فصل اللہ تعالی محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلا رہے ہو